بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے یہ دنیا، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری غفلت کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ۔ گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، بہت سارے سرکار پرست فلاسفر، سرکار پرست مولوی، سرکار پرست دانش، اور وہ سرکار کسی ایک ملک کی نہیں، دنیا بھر کی مختلف حکومتوں سے فائدہ لینے والے لوگ جو ہیں، وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری طاقت سے مذہب بنانا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ مذہب تو ایک عبادت کرنے کے طریقوں کو کہتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا نہیں بلکہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ دین اسلام کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ 1450 سال پہلے اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام اسلام کی شکل میں پیش کیا دنیا کے سامنے، تو لوگ حیران بھی تھے، مخالف بھی تھے، ہمارے دشمن بھی تھے، اور ایسے بھی بہت سارے لوگ انہی میں سے نکلے جنہوں نے دل اور زبان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو تسلیم کیا۔ ابھی کل اتر پردیش میں ایک بچی کے ساتھ زنا بالجبر ہوا اور اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس کے موازنے میں سوچ رہا تھا کہ 1450 سال پہلے کی جو دنیا ہے، اس میں بیٹیوں کو تو یہ حق ہی حاصل نہیں تھا کہ وہ زندہ رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کے اس رواج کو ختم کیا۔ یہ جو باپ آج فخر محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ودا کروں گا عزت کے ساتھ، یہ عزتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اس نظام کو بدلا جس میں بیٹیوں کو بیانا، بیٹیوں کو پالنا اپنے لیے برائی سمجھا جاتا تھا۔ جن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ جا کے اسے زندہ دفنا دیا کرتے تھے تاکہ کل کو کسی کو داماد نہ بنانا پڑے۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ قربان جائیں، آپ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں گے نا، اگر یمن کے بادشاہ کے دربار میں جس دن صحابہ پہنچے ہجرت کر کے مکے سے، جب مکہ مکرمہ میں ظلم زیادہ بڑھا تو کچھ صحابہ کرام نے یمن کی طرف بھی ہجرت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف تھی، لیکن جن لوگوں نے یمن کی طرف ہجرت کی تو وہاں کا بادشاہ ان دنوں میں ایک عیسائی تھا۔
اس بادشاہ نے اپنے دربار میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو بلایا، اور اس بادشاہ کے بڑے بڑے اپنے اس دور کے بشپ جو ہیں وہ بھی موجود تھے وہاں دربار میں۔ جب اسلام کی باتیں پوچھی، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے عقیدے پوچھے، جب عورتوں پر بات پہنچی نا، جب بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے نبی علیہ السلام عورتوں کے متعلق کیا کہتے ہیں، بیٹیوں کے متعلق کیا کہتے ہیں، جب صحابہ نے کہا نا کہ رسول اللہ نے عورت کو برابری کا درجہ دے دیا ہے، جب یہ کہا کہ رسول اللہ نے بیٹی کو اللہ کی رحمت بتا دیا ہے، جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند وہ بندہ ہے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی، آپ یقین مانیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہ صحابہ جب عورت کی عزت کی بات کر رہے تھے، ان صحابہ نے جب عورت کی تکریم کی بات کی ہے، انہوں نے جب بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کی بات کی ہے، تو بادشاہ کے دربار میں جتنے گنڈے کھڑے تھے زور زور سے ہنسنے لگے، کہتا دیکھو یہ نئی قوم پیدا ہو گئی جو کہتی ہے کہ عورت بھی مرد کے برابر ہو سکتی ہے۔ تاریخ اٹھائیں آپ دنیا کی، وہ لوگ مذاق اڑانے لگے، کہتا دیکھو یہ ایک ایسی قوم آ گئی، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ارے یہ تو عورت کو مرد کے برابر کہنے لگے، جبکہ عورت تو ہمارے پاؤں کی جوتی ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے یہ بس۔ ایک جنگ کے موقع پہ حاتم طائی کی جو بیٹی تھی اسے گرفتار کر لیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، وہ اپنی فوجوں کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ اب حاتم کی بیٹی کو جب قید کر کے مدینہ منورہ لایا جا رہا تھا راستے میں، تو حاتم کی بیٹی خود کہتی ہے کہ میں جب راستے میں تھی، کیونکہ میرا باپ بہت بڑا سخی تھا، اللہ اس کے باپ سے راضی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حاتم طائی کی تعریف کی ہے۔ حضور علیہ السلام سے تھوڑا عرصہ پہلے، آج بھی اگر کوئی بندہ زیادہ خیرات وغیرہ کرتا، کھلے دل سے خرچ کرتا، ہم کہتے ہیں کہ حاتم طائی بن گیا ہے۔ تو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ جب مجھے لے جایا جا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو میں اپنے دل میں سوال پیدا کر رہی تھی کہ جا کے مسلمانوں کے نبی کو ایسی بات کہوں گی کہ نعوذ باللہ کوئی جواب نہیں آئے گا، ایسی گفتگو کروں گی، کیونکہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ حاتم طائی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے گھر کے 7 دروازے تھے محل کے، اور ایک آدمی اگر 7 دروازوں سے بار بار اپنا حلیہ بدل کے جاتا تھا مانگنے کے لیے، تو حاتم طائی نے کبھی منع نہیں کیا۔ تو حاتم کی بیٹی کہتی ہے کہ جب مجھے گرفتار کر لیا تو میں راستے میں سوچتی جا رہی کہ اب جا کے میں ایسی باتیں کہوں گی کہ نعوذ باللہ جواب نہیں آئے گا۔ خود فرماتی جب مسجد نبوی میں مجھے سپاہی لے کے داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ لیا کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ابھی قریب بھی نہیں آئی، فوراً حکم دیا ہاتھ کھولو، اور کائنات کے جو سب سے بڑے مولا ہیں، اللہ نے جن کو اپنا نائب بنایا ہے، آج بھی دنیا میں سب سے بڑی امت جس عظیم انسان کی ہے، آج بھی کائنات میں 5 وقت جب اذان ہوتی ہے دنیا کے تمام ذرے گونجنے لگتے ہیں، آج بھی کائنات کی ہر زبان میں، ہر نسل میں، ہر رنگ میں اگر کسی کا دین باقی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ وہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اس پیارے نبی نے، اس رحمت والے نبی نے جب دشمن کی بیٹی کو دور سے دیکھا اور دیکھا کہ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر، کائنات کے مولا نے وہ چادر جس کو بوسہ دینا جبریل امین اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہو، جس چادر کو ہاتھ لگانا بڑے بڑے حکمران اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہو، وہ چادر اتاری اور ایک صحابی کو پکڑائی، فرمایا جاؤ اس بیٹی کے سر کے اوپر اڑا دو اس چادر کو جا کے۔ جب وہ چادر اڑائی جانے لگے وہ صحابی، تو انہوں نے اپنے پاس سے ایک بات کہی، ایک جز ہوتا ہے نا مسلمانوں میں مسئلے میں مسئلہ نکالنے کا، وہ صحابی کہتے ہیں خود
حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو دشمن کی بیٹی ہے، آپ کی چادر تو بڑی عزتوں والی چادر ہے، آپ رہنے دیں، میں اپنی چادر اڑا دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خواہ وہ دشمن کی ہو خواہ ہماری ہو، تم میری چادر اس بیٹی کے سر کے اوپر ڈانپو گے۔ حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہیں جب رحمت والی چادر میرے سر پہ آئی سارے سوال کافور ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عطا کیا ہے۔ آج کے حکمران یہ کہاں سے باتیں لا سکتے ہیں اپنے پاس؟ یہ باتیں تب ذہن میں آئیں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی۔ میں نے آج بھی پوری دنیا کو میں ایک بات بڑے اطمینان سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے جو بیٹیوں کی عزت اس خون میں ڈالی، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، قرآن نے کہا نا، قرآن نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر کہ جب عورتوں کو حکم دیا کہ لمبی چوڑی چادر اوڑھ لو، برقع پہن لو، اس بات سے پہلے قرآن نے کہا کہ اے رسول کریم ان مردوں کو کہو کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں۔ اکیلا عورت کو برقع لینے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے فرمایا میرے پیارے رسول ان مردوں کو بتا دو کہ اپنی آنکھیں جھکا لیا کریں تاکہ ان کے سامنے کسی کی بیٹی گزرتی ہے، کسی کی ماں گزرتی ہے، کسی کی بہن گزرتی ہے۔ یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہوؤں کو جلایا نہیں جاتا۔ جن کو طلاق کے قانون بنانے کا شوق تھا وہ کبھی جیلوں میں جا کے دیکھیں کہ جنہوں نے آج تک بیٹیوں کو لوگوں کی جلایا ہے دہیز کے لیے، کیا ان میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ ایک نہیں ملے گا، ایک نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ عزتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہیں ہمیں۔ ہماری آبادی میں اس ملک میں پچھلے 20 سال میں 3% کا اضافہ ہوا۔ 3% کا اضافہ کون سا ہوا؟ اس میں مرد نہیں پیدا ہوئے، اہل اسلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے اس ملک کی رپورٹ پڑھی ہے کہ جب بھی ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی انہوں نے کوکھ کے اندر کسی بیٹی کا قتل نہیں کیا ہے۔ ہمارے پاس بیٹیوں کا اضافہ ہوا کیونکہ ہمارے کریم رسول نے اللہ تعالیٰ کا جب ہمیں حکم سنایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، تہذیب دی ہے، دنیا کو تمدن دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زناکار کی سزا اسلام میں سخت ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ بدکرداری کرتا ہے، کسی کی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اسے سرے پازار اتنے پتھر مارو کہ مر جائے۔ سزا سخت ہے، لیکن یہ یاد رکھو جب سخت سزا دی جائے گی تو پھر کسی کی بہو بیٹی کی طرف کوئی گندی نگاہ سے نہیں دیکھے، پھر کسی کی بہو بیٹی کی طرف کوئی گندی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے وہ پہلی ذات ہے، پہلے انسان ہیں جنہوں نے فرمایا اے انسانوں بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ سرکار نے اب کہا، یو این او نے اب کہا، ہماری سرکار نے ابھی 5 سال پہلے کہا کہ بیٹی کو جائیداد میں حصہ دیں گے، اور محمد رسول اللہ نے 1450 سال پہلے کہا کہ ہم جائیداد میں بیٹی کو حصہ دیں گے۔ اسلام نے عورت کا احترام اس مقام تک پہنچایا، فرمایا یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری بہن ہے، اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا احترام اسی انداز سے ہونا چاہیے، اور کر کے دکھایا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر خطاب کر رہے ہیں. مسجد نبوی کے دروازے پر ایک بوڑھی اماں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فوراً اپنا خطاب بند کر دیا, دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے ہیں, اس کے ساتھ جا کے معانقہ کیا ہے اور لا کے اپنی رحمت والی چادر بٹھایا. ابو بکر کو بلا رہے ہیں, عمر کو بلا رہے ہیں کہ یہاں آؤ, میری اماں آئی ہے, میری ماں سے ملو آ کے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی اماں کا تو بچپن میں ہی ہے, جب آپ چھوٹے تھے انتقال ہو گیا. فرمایا نہیں, یہ دائی حلیمہ ہے, یہ میری رضائی ماں ہے, اسی نے مجھے پالا ہے, کر کے دکھایا ہے. حضرت شیمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ منہ بہن ہیں, ایک جنگ کے موقع پر شیمہ آئی حضور علیہ السلام کے پاس. آؤ بتائیں رسول اللہ نے کیا کہا کہ بیٹیوں کی عزت کیسے کرو, ماؤں کی عزت کیسے کرو, بہنوں کی عزت کیسے کرو, بیویوں کی عزت کیسے کرو. شیمہ آئی, اس کے قبیلے کے بے شمار دشمنوں کو پکڑا گیا, بے شمار لوگوں کو گرفتار کیا گیا. شیمہ نے آ کر ایک دفعہ کہا کہ اے محمد میرے بھائی آپ ان کو چھوڑ دیجئے. فرمایا صحابہ سے کہ پہلے تو میں تم سے پوچھا کرتا ہوں کہ چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں, آج میری بہن آئی ہے, میں اپنی مرضی سے سارے قیدی رہا کرتا ہوں. اور پھر خالی نہیں لوٹایا, بے انتہا مال دولت, گھوڑے, کپڑے, جواہرات دے کے بھیجے. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہنیں بھائی کے گھر آئیں خالی لوٹ جائیں. ایک بیٹی نے خط لکھا سندھ سے, خلافت اسلامیہ کو پوری اسلامی دنیا میں بھوچال آ گیا کہ ایک بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پوری دنیا کے اسلامی لشکر حرکت میں آ گئے. آج جگہ جگہ بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ساری دنیا خاموش ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حکمرانوں سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خون رائے گار چلا جائے گا, یہ زیادتیاں رائے گار چلی جائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تربیت دی ہے, یہ پیغام انسانوں تک پہنچانا ہوگا. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں, ان کی رہنمائی تو ہے کہ آج پوری کائنات میں مسلمان بے انتہا چیلنجز کے باوجود بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اپنی ماں اور بیٹیوں کے ساتھ وطیرہ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مقام بیٹی کو عطا فرمایا ہے اور جو حکم دیا انسانوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو, اور جو حکم دیا کہ جب مائیں آئیں تو ان کا احترام اٹھ کے کرو. سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, اور آپ تاریخ اٹھا لیجئے, امام بخاری کو دیکھ لیں, چاہے امام نسائی کو دیکھ لیں, ابو داؤد کو پڑھ لیں, جب بی بی فاطمہ آتی تھی ہیں بیٹی. فاطمہ جب بھی دربار رسول میں آئی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنی بیٹی سے ملے ہیں, کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کھڑے ہو کر کیا. اور صرف اس لیے نہیں کہ فاطمہ سے محبت ہے, اس لیے بھی کہ قیامت تک جن گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوں گی ان باپوں کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنی بچیوں کا احترام کیسے کرنا ہے. شریعت نے پابند کیا ہے. وقت بھی ہو گیا ہے, لیکن چلتے چلتے ایک حدیث شریف کا مفہوم آپ کو سناتا چلوں. کل پرسوں جب میں نے وہ پڑھی تو آپ یقین مانے میں ساری رات اس دن نیند نہیں آئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے, فرمایا جو زناکار ہے نا, جو دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا ناجائز تعلقات بناتے ہیں, فرمایا کہ جب قیامت کے دن ان میں جو اہل ایمان بھی ہیں فیصلہ بھی ہو جائے گا, سزا بھی ہو جائے گی. سزا بھگت کے اگر جنت میں بھی چلے گئے, جنت میں بھی چلے بھی گئے, لیکن جنت میں جانے کے بعد ایک ایسا وقت آنا ہے جب اللہ کریم نے اپنا دیدار دینا ہے سارے لوگوں کو. جب اللہ نے اپنا دیدار دینا ہے تمام لوگوں کو. فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار دیں گے تو وہ بخشے ہوئے جو لوگ ہیں زنا کی وجہ سے, ان کو دیدار اللہ تعالیٰ کا نصیب نہیں ہوگا.
ان کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. بخشے گئے، معاف ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں نصیب ہوگا. آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کہاں کا گناہ کہاں جا کے ایک بہت بڑی سزا بن جائے گا. اسی لیے تو قرآن نے کہا، قرآن کی جو باتیں ہیں، قرآن کا جو فلسفہ ہے نا، وہ 2 لفظوں میں ہی مکمل بات کر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا. فرمایا اپنی نظریں نیچی کر لو. نظریں نیچی کرنے سے زناکاری سے بھی بچ گیا، دوسرے کی بیٹی پہ غلط نگاہ ڈالنے سے بھی بچ گیا، دل میں غلط ارادہ آنے سے بھی بچ گیا، برائی کی تیاری کرنے سے بھی بچ گیا. ایک لفظ میں ہی ساری بات سکھا دی. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، بیٹی کسی کی بھی ہو، یاد رکھیے گا یہ لفظ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا بیٹی کسی کی ہو، اپنی ہو پرائی ہو، اپنی ہو دشمن کی ہو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. بیٹی کی طرف غلط نگاہ ڈالنے والا انسان نہیں ہوتا. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.